پہلی بات تو جو آپ نے سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جو آپ نے ایک دباچے میں بات کی ہے بہن نے کہ سوسائٹی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے، اس کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے یا پہلی منزل کسی بھی انسان کی وہ ماں باپ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ان چار باتیں اس میں اہم ہے اور پانچویں بات نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل ہے. پہلی جو مکتب ہے یا پہلی درس گاہ وہ تو ماں باپ کا گھر ہے، اور اگر ماں باپ ہی بچے کو دین پسند نہ بنانا چاہیں تو میں اور آپ اس کو کوشش کر کے بنا سکتے ہیں، پھر بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن پہلا انسٹیٹیوشن گھرانہ ہے. دوسرا انسٹیٹیوشن جو بچہ فرسٹ ٹائم فیس کرتا ہے معاشرے یا سوسائٹی کے اندر وہ ہے اسکول یا ادارہ، یعنی تعلیم جہاں سے وہ حاصل کرتا ہے. اور یہ جو ماں کے گھر سے اسکول تک کے جانے کا سفر ہے، اس میں ایک تیسرا انسٹیٹیوشن ہے جو جس سے آپ متعلق ہے، وہ ہے میڈیا. جو بچہ اس عمر میں اسکول جاتے ہی دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. آج تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. اور پھر چوتھا ادارہ ہے وہ ہے منبر و محراب، جس کا آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا. اور یہ چار ادارے ہی کسی بھی انسان کی شخصیت کو سنوارنے نکھارنے میں اہمیت رکھتے ہیں. اب آپ ان چاروں اداروں کا اگر الگ الگ جائزہ لیں تو ماں باپ نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی، کیا اسکولوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، کیا منبر و محراب نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور پھر کیا میڈیا نے ذمہ داری ادا کی. آپ کسی سے بھی ابتدا کر لیں، مثلا میڈیا سے لے لیتے. آج رمضان ہے، رمضان کے اندر کم از کم میڈیا کے اوپر ہمیں کچھ تو حیا کرنی چاہیے نا، کہ ہم رمضان کے اندر میڈیا کے اوپر ڈرامے چلا رہے ہیں اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ فسانہ مارٹ ہے رمضان سپیشل. اللہ سے بھی تو کچھ ڈرنا چاہیے نا. میڈیا کا بھی تو ایک کردار ہے. میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ابلاغ کی ہے، اور ابلاغ پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے. بالکل، تبلیغ تو پیغمبروں کی ڈیوٹی. ہم آپ کو کلیئر کرتے چلیں، ہمارا میڈیا ہمارا چینل نہیں، میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کو کل کرنے کے لیے، یعنی ہمیں رات کو تراویح یا عبادات کی طرف مائل کرنے کی بجائے یا دن کو روزہ گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ گندی بات بندہ دیکھے حلال چھوڑ دیتا ہے روزے میں، یعنی حلال دودھ چھوڑ دیا، سود نہیں چھوڑنا، حلال چیزیں چھوڑی جا رہا ہے لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو بندہ بری بات نہ چھوڑے، گندی بات نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ میڈیا کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتا ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم کل کرنے کے لیے ہم آپ کو ڈرامہ دکھا رہے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ لیں. تو یہ باتوں میں دوسری بات جو آپ نے منبر و محراب کی ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں. منبر و محراب بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا. وجہ کیا؟ منبر و محراب نوجوانوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، آپس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. اگرچہ یہ والدین کی اور اسکول ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جمعے پہ بھیجے، لیکن منبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹلیکچولی اس معیار کے ہوں کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے. نوجوان اگر سوشل میڈیا پہ بھی کسی عالم دین کی بات سن رہا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہوا اس کی مسجد میں پہنچ جائے. یہ منبر و محراب کی بھی ڈیوٹی تھی اور دین سے باہر دوری کیے ہوئے. جو تیسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے کل سیدہ فاطمہ کے اوپر پورے پاکستان کے چینل نے، چلے خراج تحسین بھی ہے میڈیا کا، انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دکھایا. بے شک. لیکن مجھے ایک بات بتائے، سیدہ فاطمہ جن کے حیا اور پردے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد کا سوچ رہی ہیں کہ تو حال مرد نے جنازہ پڑھانا ہے تو میرے خد و خال نمایاں نہ ہو جائیں. اس امت کی بیٹیاں میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر کس قسم کے اسکول کالجز کا جو کردار ہے. آپ یونیورسٹیز کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی ہے، اسکولوں کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان بیٹیاں نہیں ہیں، وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں. سیدہ فاطمہ کے کردار سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ کالج اور یونیورسٹیز کے جو کنسرٹس ہیں ان کی جو ناچ گانے کی ویڈیوز ہیں وہ چڑھا رہی ہیں. تو یہ اسکول اور اداروں کا جو بہت بڑا کردار تھا، ان میں اگر آپ مدارس بھی لے لیں تو بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو بھی یہ کام کر، یعنی انسٹیٹیوشن جو تعلیمی انسٹیٹیوشن سارے شامل ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں آپ کو جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی علماء دین کی ہی وجہ سے، اور وہ بھی اچھے نیک گرانوں کی تربیت کی وجہ سے. ماں باپ، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ماں باپ اگر پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ اپنے بچے کو دین کے ساتھ منسلک کرنا چاہے تو وہ 90% کامیاب ہو جاتے ہیں. جب ان کی پریورٹی نہیں ہے دین، تو میں اور ساحل صاحب کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟
ساحل الدین صاحب سے جمپنگ انٹو دی کنورسیشن، یو ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، نوجوان نسل جو ہے اس میں تو علماء کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، تو وہ تو اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، مگر ہاؤ اباؤٹ ٹو گیٹ اے کنیکٹ ود نیو جنریشن الفا، جنریشن زی، اس کے اوپر ہم کیسے کنیکٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ تو ایسے معاملات ہیں جن کو ضروری ہے کہ پہلے بنیاد میں ڈالا جائے. آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ سونا کیوں نہیں خرید رہے. تو جب سونے کی کان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں سونا نہیں ہے تو دکاندار بھی نہیں لیں گے، اس سے ریٹیلر بھی نہیں لے گا، ڈسٹریبیوٹر بھی نہیں لے گا. جیسے ابھی شیخ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ غلط کردار میں آئی نہیں اپنے، بلکہ غلط کردار میں آ گیا. تو اس میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سونا کہاں ہے، کیا ہے. وہ تو جو چیز بکتی ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو سونا لگائے یا نہ لگائے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا سونے کی کان میں سونا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی ملا وہ دے دیا. یہ فطرتاً انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جو ڈیفینیشن آف اسلام اس وقت ہمیں دی جاتی ہے کہ فطرت میں، لیکن انسان کی فطرت خود اپنے آپ کو بیان کرتی ہے. جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان کے بیہیویئر نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ بیسکس فرض کی ہوئی ہمارے اوپر. اب میرا رب نصیحتی رب نہیں ہے، میرا رب احکامی رب ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ آپشنز نہیں دیتا کہ یہ بھی اچھی ہے تو ایک اسلام بھی اچھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب اسلام کے علاوہ اور کوئی خیر نہیں ہے. بے شک. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس سونے کی کان کو سونے کا لیبل دیں گے ہی نہیں، اس کے اندر وہ سونے کی ویلیو افادیت ہوگی ہی نہیں، تو لوگ کیوں اس کی طرف جائیں گے. اور یہ تو میں اس لیے سونے کی ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی اٹریکٹیو چیز اور کتنی ڈیمانڈ میں ہونی چاہیے تھی یہ چیز، مگر نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے سونے کی کان کے اوپر. میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا. پولیٹیکل بھی، فائنینشیل بھی. سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل. سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے، تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے. اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا، طاقت کے لیے جا رہا ہے، کیریئر کے لیے جا رہا ہے. جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا ایک چیز آپ کو مل جائے، ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی. غور سے سمجھیں، وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس. ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا کہ آپ اس طرف جائیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس، کیمسٹری، پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی، میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کردہ صحابہ جو پرورش کیے، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن حارثہ، یہ کون ہے؟ یہ چار نام ایک ہی گلی سے آپ کو فلاسفر دنیا کے سب سے بڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین فرام دا قرآن کیسے ملتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس صحرا کے اوپر کھڑے ہو کے 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پلسار کیسے کیا ہوتا ہے. حدیث بتاتے ہیں. اللہ اپنی پگڑی کیسے کھولتے ہیں؟ اذا شمس کورت پہ وہ ایک آدمی کی پگڑی لپیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ ایسے مرتا ہے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل کا ٹاپ میتھمیٹیشین اور فزسسٹ بتاتا ہے. ایون آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا. یہ تو بعد کی ڈسکوری ہے ہماری. ایسے ان کو کیسے پتا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اپنی یوٹیوب دیکھیں، اپنے تمام کزنز اور بچوں کی یوٹیوب دیکھیں، جو ہسٹری دیکھیں، آپ کو انہی کی ویڈیوز کیوں ملیں گی. انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت تین چیزیں مانگتی ہے: انسپریشن مانگتی ہے، کریڈیبلٹی مانگتی ہے، اور پرسنل گین اور میوچل گین مانگتی ہے. یہ تینوں چیزیں مسجد سے نہیں آ رہی، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو صحابہ نے تابعین کو دی تھی. پوری دنیا عرب کی طرف لپکی تھی یہ تین چیزوں کے پیچھے. ہماری فطرہ ہے کہ جب جس جگہ پہ مجھے انسپائر کیا جائے گا، جس جگہ کے پر میری جن لوگوں کی کریڈیبلٹی سیٹ ہو جائے گی، اور جو چیز مجھے گین میں مجھے دیں گی کچھ، I will get something out of it. اچھا، لیکن ساحل بھائی اب سوال یہ ہے، حشام صاحب جس طرح ساحل بھائی نے تو مقدمہ سارا رکھ دیا ہے کہ بیسک جو نیگلیجنس ہے وہ ہمارے ممبر و محراب کی ہے، الٹیمیٹلی کٹہرے میں پھر آپ ہی ہوئے. میں اس کا کچھ جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پر بات یہ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے مسجد جا سکتا. بچے کی ایک سرٹن عمر ہے نا مسجد جانے کی. وہ جو پہلا 7 سال کا دور ہے یا پہلا 8 سال کا دور ہے، وہ تو بچے نے گزارنا ہی ماں باپ اور سکول کے اوپر ہے. لیکن میں اس بات کی مکمل نفی نہیں کرتا. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 1-2 جملے بڑے اہم کہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مدینہ آنے سے پہلے ایک دن بھی اگر رکنے کا ارادہ ہے، وہ اگرچہ کچھ دیر لمبا ہو گیا، تو سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد رکھی؟ کس انسٹیٹیوشن کی؟ مسجد کی.
اور یہ بات ان کی درست ہے کہ مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے, پولیٹیکل سینٹر بھی ہونا چاہیے, بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مسجد دارالخلافہ بھی ہوتا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد سپریم کورٹ بھی ہے اسلام کے اندر, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں سے لشکر بھی جاتے ہیں اور وہ وزارت خارجہ کا منبع اور محور ہے. لیکن یہ بات جزوی طور پہ تو درست ہے, لیکن یہ بات بتائی جائے کہ کیا مسجد میں آنے کی بچے کی عمر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو تعلیم دی جائے اور اپنے ساتھ مسجدوں کی طرف لے کے آئے. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے اوپر حکم نافذ کرنا ہے. گویا یہ پہلے 10 سال تو آپ کے ماں باپ نے, آپ کے تعلیمی اداروں نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور جو بچے کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے نا علم, وہ پتھر کے اوپر نقش ہونے جیسا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے, میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسز ہے وہ اسٹرالوجی ان قرآن کے اوپر ہے, یہ بات ان کی درست ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اور کل فی فلک یسبحون کی آیات کو نازل کیا, اور صحابہ نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں جہاں پہ آج بھی سائنس نہیں پہنچی. مثلا والشمس تجری لمستقر لہا, قرآن پاک کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے, اور سائنس کو اب ادراک ہوا کہ سورج بھی پوری کہکشاں کو لے کے پوری گلیکسی سمیت ٹریول کر رہا ہے. یہ سائنس کو اب پتہ لگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے, اور زمین کو ایک عرصہ تک آپ کو پتہ ہے بعض مسلم فلاسفر ساقط مانتے تھے, ساقط میں, لیکن قرآن پاک میں یہ علوم بھی ہیں. لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اور قرآن پاک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم مخلوقات میں ہاتھ میں. جو چاہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائے. اور یہ باتیں درست ہے کہ ہم قرآن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ان 2 اداروں کو مائنس کر دیں, بلکہ تینوں, میڈیا کو بھی, یہ 3 بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے, ماں باپ, اسکول اور میڈیا, انہوں نے ہی تربیت اول بچے کی کرنی ہے. اگر یہاں سے تربیت درست ہوگی, پھر ممبر و محراب بتائیں, ممبر و محراب کے نے دیکھیں اسکول والے فیس بھی لیتے ہیں اور بچے کی اٹینڈنس بھی لگاتے ہیں. ممبر و محراب والا جو عالم دین ہے وہ جمعے کی اٹینڈنس تو نہیں لگا سکتا کہ وجاہت صاحب ہر صورت پہنچے, اگر آپ نے غیر حاضری کی تو آپ کو فائن ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. ممبر نے تو اٹریکشن ہی پیدا کرنی ہے, وہ والی اٹریکشن جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ نے اپنا جو سونا تھا اس کو سونا شو ہی نہیں کیا, تو سونے کے خریدار کہاں سے آئیں گے؟ اصل میں ہمارے پاس سونا ہے, یہ بات درست ہے کہ سونا تو ہمارے پاس ہے, لیکن مارکیٹ میں کوڑا بک رہا ہے.